ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یس اسلامک باتیں 786۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں اسی طرح کی جانکاری اسلامی معلومات ڈھونڈ کر لاتا رہوں۔ آپ آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری اسلامی معلومات ملنے والی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، آپ کا ولادت اور نام نسب۔ آپ کی ولادت 535 ہجری کو خراسان کے شہر سنجر میں ہوئی، یعنی آج سے لگ بھگ 860 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد حسن ہے۔ آپ کا لقب عطائے رسول ہند الولی غریب نواز ہے۔ آپ کی قسمت میں دنیا کا سب سے عظیم خاندان آیا ہے، یعنی آپ حسنی حسینی سادات ہیں، جس کو علماء کی زبان میں نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کا بچپن اور تعلیم، آپ نے کم عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب آپ کی عمر 14 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے۔ آپ کے والد ایک باغ اور کچھ نقدی وراثت میں چھوڑ گئے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے امی جان، میرا من باغ اور گلشن باغیچہ کی رکھوالی میں نہیں لگتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کی حفاظت کروں اور اس گلشن کو تر و تازہ کروں اور ہرا بھرا رکھوں جس سے میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ آپ نے کہا کہ امی جان، مجھے اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ آپ کی یہ بات سن کر آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشہ پور، جو کہ ایک مشہور شہر ہے، وہاں چلے گئے، جہاں سے بڑے بڑے علماء بزرگ صوفیاء ہوئے ہیں۔ جب آپ نیشہ پور پہنچے تو وہاں پر سید حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مفسر تھے۔ ان کے دارالعلوم میں اپنے تعلیم حاصل کی۔ کچھ سالوں میں آپ نے تعلیم مکمل کر سند حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ ایک کامل پیر کی تلاش میں رہنے لگے۔ پیر و مرشد، ایک بات ضرور یاد رکھو عزیزوں، چاہے کوئی کتنا علم پڑھ لے یا چاہے کوئی کتنا بڑا علامہ محدث بن جائے، لیکن تب تک اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی مرشد کامل کی نسبت نہیں مل پاتی۔ علم باطن اور طریقت و معرفت تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اہل عرفان کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا عالم کون تھا؟ مگر آپ اس وقت تک مولانا روم نہیں بنے جب تک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نکاح نہیں ہوئی۔ آپ کا بہت مشہور شعر ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد کامل پیر کی تلاش شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ علماء کرام اور صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد مرشد کامل ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ نیشہ پور کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہارون ہے، اس گاؤں میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف رکھتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے قطب اقطاب اور ولی کامل تھے۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو بغیر دیکھے ہی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسن، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، جلدی آؤ، میرے پاس جو حصہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے ہے وہ لے لو۔ پھر آپ مرید ہوئے۔ شیخ کامل نے ایک حجرہ آپ کو رہنے کے لیے دیا۔ آپ اس حجرے میں رہ کر وظائف پڑھتے تھے۔ عبادت غریب نواز کی۔ عزیزوں، اللہ کی عبادت سے آج ہم اور آپ کتنے دور ہیں۔ ایک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا پیر مل جائے جو ایک نگاہ سے ہمیں قطب بنا دے۔ نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ حج کرنا پڑے، نہ داڑھی رکھنی پڑے، نہ تہجد پڑھنی پڑے، نہ کوئی ذکر اذکار پڑھنا پڑے، نہ خواہشات نفسانی کو کچلنا پڑے، بغیر محنت و مشقت کے بغیر ہمیں قطب بنا دے۔ تو ہمارا حال یہ ہے۔ میرے بولنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ والے کسی کو ایک نظر میں قطب نہیں بنا سکتے، بالکل بنا سکتے ہیں۔
جب چاہے جسے چاہیں جہاں چاہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ سب کو ایک نگاہ سے کتب بناتے رہیں۔ قانون یہی ہے، محنت و مشقت سے یہ مرتبہ حاصل کرو۔ شان غریب نواز آپ کی شان کا ایک حصہ بھی مؤلف نہیں لکھ سکتا۔ ایک بار آپ کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ اے حسن بیٹا، تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حقیقتوں کو بے حجاب دیکھتا ہوں۔ جو کچھ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ شیخ کامل نے فرمایا، بیٹا ابھی بڑی کمی ہے، تمہیں جس منزل پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ ابھی بڑی دور ہے، اور محنت اور مشقت کرو اور ریاضت کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محنت اور مشقت کرنا شروع کر دی۔ ادھر شیخ کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ آپ پر تھی۔ کچھ دن بعد پھر آپ کے پیر نے پوچھا کہ حسن اب تم کہاں تک دیکھتی ہو؟ آپ نے عرض کیا، تحت الشرع سے عرش معلی تک سب کچھ دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی کمی ہے اور مشقت کرو۔ آپ نے اور محنت اور مشقت شروع کر دی۔ تیسری مرتبہ آپ کو بلا کر پوچھا، اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کی، یا مرشد عرش معلی سے آگے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو دیکھتا ہوں اور ان کی عظمت کے انوار اور تجلیات کو دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب کام ہو گیا۔ عزیزو ذرا دیکھو شان میرے خواجہ کی، جب آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ غریب نواز کی شان اور ان کے پاک نسب پر پیر سید نصیر الدین جیلانی کا یہ شعر چار چاند لگاتا ہے۔ گلشن مصطفیٰ کی فبن اور ہے یہ چمن اور ہے، شہر ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے، ہوئے گلدستہ اے پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے، شان آل حسین و حسن اور ہے۔ اس کے بعد مرشد سے خرقہ خلافت و اجازت لے کر مدینہ شریف چلے گئے۔ 6 مہینے تک اپنے نانا سید الانبیاء کی مقدس بارگاہ میں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا، تم معین الدین ہو، یعنی دین کے مددگار، تم قطب المشائخ ہو۔ یہ القاب آپ کو نبی کریم نے عطا فرمائے ہیں۔ جبکہ آپ کا اصلی نام حسن تھا، اس کے بعد آپ کو حکم دیا اور کہا، بیٹا جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو کفر سے پاک کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہماری نظر تم پر ہے۔ تو اس طرح سے آپ حکم پانے کے بعد مدینہ شریف سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے اجمیر تک نبی کریم کا حکم ملنے کے بعد آپ ملک شام کے راستے سے عراق آئے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی۔ غوث اعظم سرکار کا بظاہر وہ آخری وقت تھا، راستے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ملے۔ بغداد شریف میں ہی آپ کے سب سے پہلے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے، اور ایسے مرید ہوئے کہ آخر تک شیخ کی صحبت اور حضوری میں رہے۔ آپ عراق سے ایران اور ایران سے افغانستان اور افغانستان سے پشاور، اب پاکستان کے راستے سے لاہور آئے۔ راستے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑی بڑی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی، جن کا بیان اگر کروں تو شاید یہ بیان آپ کی شان اور کرامتوں سے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی شان اور کرامت بیان نہیں ہو پائے گی۔ داتا گنج بخش کے آستانے پر رکنا۔ لاہور میں ایک بہت بڑے کامل و اکمل ولی اللہ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے۔ راستے میں اجمیر آتے وقت آپ ان کے آستانے پر بھی گئے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو جاننا ہو تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ دھیان میں رکھو کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو داتا گنج بخش کے مرید ہوتے۔ اللہ اللہ عزیزو، اب ہمیں اس قول سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی اعلیٰ ہستی ہے، جن کے مرید ہونے کی بات سلطان الاولیاء غوث اعظم کر رہے ہوں۔ خواجہ ہند کے جیسا ولی جو تحت الشرع سے عرش معلی تک سب کچھ دیکھتا ہو، انہوں نے داتا گنج بخش کی مزار اقدس کے قدموں میں 40 دن گزارے ہیں اور فیض حاصل کیا۔ اللہ والے گنج بخش کی مزار اقدس سلطان الاولیاء غوث اعظم کر رہے ہوں۔ خواجہ ہند کے جیسا ولی جو تحت الشرع سے عرش معلی تک سب کچھ دیکھتا ہو، انہوں نے داتا گنج بخش کے مزار اقدس کے قدموں میں 40 دن گزارے ہیں اور فیض حاصل کیا۔ اللہ والے بزرگوں کی قدر جانتے ہیں، یہ ان کے درجے اور مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جانتے ہیں، پیروں کی طرف ادب ہے۔ آپ نے 40 دن تک قدموں کی طرف بیٹھ کر اعتکاف کیا اور چلہ کیا، اور جب داتا گنج بخش کے فیض و برکات کو دیکھا تو
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کشارہ پیر کامل رہنما۔ ترجمہ کہ وہی سخی داتا ہے جو خزانوں کی خزانے تقسیم فرما دیتے ہیں۔ آپ ناقیشوں کے لیے ہی کامل پیر نہیں بلکہ کاملوں کے لیے بھی رہنما ہیں۔ آپ کاملوں کے رہبر اور پیر ہیں۔ یہ شعر کسی عام صوفی یا مولوی صاحب کا نہیں ہے بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی کا ہے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی ہے اور دوسری طرف یہ 14ویں صدی کے ملے ہیں جو کہتے ہیں یہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، یہ کچھ دے نہیں سکتے۔ ادھر میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے کامل اولیاء، اللہ جو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں یہ خزانوں کے خزانے بخش دیتے ہیں، ان کا فیض جہاں کو پہنچتا ہے یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ سلطان الہند کی سنو گے یا 14ویں صدی کے ملوں کی۔ اجمیر میں آپ کے مبارک قدم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس سے سلام پڑھ کر آپ دہلی پانی پت کرنال سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے۔ جب آپ اجمیر شریف پہنچے تو آپ کی عمر 47 برس کی تھی۔ ابھی آپ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ آپ کے ساتھ چند مرید تھے، کوئی جماعت نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی اسلحہ ہتھیار نہیں کہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو کیا ضرورت تیر و کمان کی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے تیر و کمان کی، نظر سے اڑائے جو دل کا نشانہ ان کی نگاہ کی تلوار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک درویشی نگاہ ہوتی ہے اور ایک خوش روی شمشیر ہوتی ہے، یعنی وہ شمشیر لوہے کی نہیں بلکہ نگاہوں کی ہوتی ہے، جو کرنا ہوتا ہے کر دیتی ہے۔ چند کرامتیں۔ آپ کے اجمیر آنے کے بعد دین تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ ایک دن ایک میدان میں بیٹھے تھے جو میدان اجمیر کے راجا کا تھا۔ جب شام ہو گئی تو راجا کے اونٹ اسی میدان میں باندھے جاتے تھے۔ جب چرواہوں نے شام ہوئی وہ اونٹ کو لے کر آئے تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ پر آرام فرما ہیں۔ چرواہوں نے کہا فقیر بابا اٹھو یہاں سے، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، ہم نے 4 گز جگہ لے لی تو اس سے اونٹوں کی بیٹھنے کے لیے کیا رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں بابا اٹھو، جہاں تم بیٹھے ہو وہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم کسی اور جگہ ڈیرا لگاؤ۔ آپ نے 2-3 مرتبہ کہا مگر وہ چرواہے جاہل تھے، انہیں ادب اور تمیز کیا ہے یہ نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہاں سے اٹھنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ راجا کے اونٹ ہیں اور راجا کی اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ پر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اٹھو یہاں سے۔ یہ سن کر میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا قطب الدین اپنی چٹائی یہاں سے اٹھا کر وہاں بچھا لو، اب یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے اور راجا کے اونٹ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو چرواہے نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا مگر اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ انہوں نے ڈنڈے مارے، بڑی کوشش کی مگر وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے کہنے لگے انہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں یہ ہمارے اشارے سے ہی اٹھ جاتے تھے۔ دوسرا چرواہا کہنے لگا کیا تو نے سنا نہیں کہ اس فقیر نے کہا تھا کہ چلو اگر ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے تو یہی بیٹھے رہیں، جبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا چلو دیکھیں وہ فقیر کون ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر بڑا کامل ہے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر بڑا جادوگر ہے، اس نے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ یہ بات راجا تک بھی پہنچ گئی۔ راجا نے کہا جاؤ فقیر سے معافی مانگو، فقیر تو مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں اور اپنے بے زبانوں پر جادو کر دیا ہے، مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لو تاکہ یہ اونٹ اٹھ جائیں۔ پھر وہ چرواہے آپ کے پاس آئے، رونے لگے اور معافی طلب کرنے لگے۔ آپ نے کہا آئندہ بدتمیزی مت کرنا اور ہم جادو وغیرہ نہیں کرتے۔ پھر آپ نے معاف فرمایا۔ اس کے بعد راجا کے اونٹ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب 5 وقت اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی۔ آپ اسلام کی تعلیمات بیان فرماتے تھے، کفر اور شرک کی تردید کرتے تھے۔ اور یہ دھرم کے خلاف لوگ ہیں، وہ ہمارے تراب کو ناپاک کرتے ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے ہٹایا جائے۔ وہ ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مورتیاں پوجا کے لائق یوگیہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، ہمارے خداؤں کی وہ توہین کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر پربھاوت ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت میں اگر کوئی مسلمان آ کر ہمارے لوگوں کو مسلمان بنا دے اور ہمارے دھرم کے لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اس کے دین میں چلیں
چھوڑ کر اس کے دین میں چلے جائیں، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی، اس لیے اس فقیر کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد راجا کی سپاہی آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ راجا کا حکم آیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تم گوشت کھاتے ہو، دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے اس مقدس پوتر تالاب میں اپنے پیر وغیرہ دھویا کرو، جاؤ کسی اور جگہ جا کے اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اتنی دنیا آتی ہے، کوئی تالاب میں نہاتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی آ کر پانی پی جاتے ہیں، تو ہم تو اس سے بس وضو کر لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم ہمارے دھرم کے خلاف ہو، بس راجا کا حکم ہے کہ تمہیں آئندہ اس میں ہاتھ پاؤں دھونے کی اجازت نہیں، خبردار، آئندہ تم اس میں ہاتھ پیر نہیں دھوؤ گے، ورنہ ہم سختی کریں گے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ شاید یہ لوگ ہمیں وضو نہ کرنے دیں، جاؤ مشکیزہ چھوٹی بالٹی تو بھر کر کے لے آؤ، اگر پانی کی ضرورت پیش آئی تو کچھ پانی تو پاس رہے گا۔ جب حضرت خواجہ بختیار کاکی نے مشکیزہ بھر لیا تو انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ یہ میرے خواجہ ہند کی